مرزا منگول نے مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 8481 اور مسند ابی یعلا کی حدیث نمبر 6430 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا۔ نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم ہے، پورے وثوق سے کہتا ہوں، مرزا منگول اور اس کے جتنے بھی فالور چھوکرے ہیں یہ سارے مل جائیں، مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 8481 اور مسند ابی یعلا کی حدیث نمبر 6430 سے بنو امیہ کے لفظ دکھا دیں تو ہم ان کو علمی کتابی مان جائیں گے، لیکن یہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ مرزا جی نے کوڑ مارا ہے، یہ جھوٹ بولا ہے، یہ روافظ کی طرف سے لیا گیا ہے۔ جی ہاں، اصول کافی اس کی شرح کرتے ہوئے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 36 پہ یہی خواب نقل کیا تو وہاں پر بنو امیہ کے لفظ ڈال دیے۔ وہ اسحاق جہالوی جس کو تو نے شیخ الاسلام کہا، وہ اسحاق جہالوی جس کو تم نے وقت کا حسین کہا۔ آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کو۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مولا علی شیر خدا کا جو قاتل ہے، جس نے مولا علی شیر خدا کو شہید کیا، عبد الرحمن ابن ملجم، وہ مجتہد تھا، اس نے اجتہاد کیا۔ فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے، عبد الرحمن کی ڈانا چنگا، عبد الرحمن ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت من لیا دھوکھے دی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا۔ تو مطلب یہ بنے گا تمہارے اس بابے کے بقول، تمہارے اس اپنے بابے جس کو تم شیخ الاسلام کہو اور وقت کا حسین کہو، اس کے نزدیک تو مولا علی کو قتل کرنے والا ثواب کا مستحق ہے۔ اسلام کے دشمن مستشرقین کا شروع ہی سے یہ مدعا رہا ہے کہ وہ اسلام کی بنیاد کو کمزور کر ڈالیں اور اسلام کے جو بنیادی نظریات و عقائد ہیں ان میں کمزوری پیدا کریں۔ مستشرقین نے ہر وہ حربہ استعمال کیا ہے جس سے معاذ اللہ ان کو لگے کہ اس سے اسلام کی بنیاد کمزور ہو سکتی ہے، اساس کمزور ہو سکتی ہے۔ انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام علیہ السلام کے خلاف ہر طرح کی ہرزہ سرائی کی اور مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور آپ کی صفات اور آپ کی تعلیمات سے منحرف کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کی ہیں۔ دوسرے نمبر پر روافظ ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو دین سے ہٹانے کے لیے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کے جو مظہر اتم صحابہ کرام ہیں ان کے خلاف ورگلانے کی سر توڑ کوششیں کی ہیں۔ یہ دونوں لابیز چاہے مستشرقین ہوں چاہے روافظ ہوں، ان کا مدعا یہی رہا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ ہیں، جنہوں نے آپ سے فیض لیا ہے، معاذ اللہ وہ سب متنازع ہو جائیں اور دین اسلام پر حملہ ہو جائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمان کافی حد تک اس بات میں بڑے ہی پرمغز رہے اور بیدار رہے۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ مستشرق، یہ کافر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زہر اگلیں گئی، اسلام کی تعلیمات کے خلاف زہر اگلیں گئی، وہ بچتے رہے۔ روافظ کے بارے میں مسلمان بڑے محتاط رہے۔ ان کو پتہ تھا کہ ان کا کلمہ الگ ہے، ان کی نماز الگ، ان کا طریقہ کار الگ ہے اور ان کی تشریحات و تبلیغ الگ ہے، ہر لحاظ سے یہ الگ الگ ہیں، اذان تک ان کی الگ ہے۔ تو اس واسطے اگر یہ کوئی دین کے خلاف بات کرتے ہیں، صحابہ کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، روایات کے بارے میں، احادیث کے بارے میں، مسلمان کان نہیں دھرتے تھے۔ ان دونوں لابیز کو ایسی شخصیت اور ایسے بندے کی ضرورت تھی کہ جو اسلام کا لبادہ اوڑے، مسلمان ہونے کا دعویٰ کرے، بلکہ سنی ہونے کا دعویٰ کرے اور سنیت کا لبادہ اوڑے، ظاہری وضع قطع اس کی سنیت جیسی ہو، اور پھر وہ ان غیر مرئی آقاؤں کی جو اصل چیز ہے وہ لوگوں کے سامنے رکھے۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر وہ دین اسلام پر ہرزہ سرائی کرے، اور یہ جتنے بھی بزرگان دین ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان سے لے کے اولیاء اعظام تک، ہر صدی کے جو دین اسلام کے خادم تھے، دین اسلام کی خدمت کرنے والے تھے، ان کو متنازع بنائے۔ جب وہ سنیت کا لبادہ اوڑھ کے خود کو سنی کہہ کے یہ باتیں کرے گا تو لوگ کان دھریں گے۔ ان کی یہ تلاش ختم ہوئی جہلم میں جا کر، ان کو ایک بندہ مل گیا جس کو فرقہ منگولیا کا بانی مرزا منگول کہا جاتا ہے۔ مرزا منگول نے وہ سارے کام کیے جو مستشرقین چاہتے تھے، جو روافظ چاہتے تھے، کہ اسلام کے اولین سپوت اور اسلام کی خدمت کرنے والے پہلے نمبر کے مجاہد
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ حضرات ان کو معاذ اللہ متنازع اور مشکوک کر دیا جائے۔ تو اب وہ کام اس مرزے نے کیا۔ مرزے نے شروع سے کہا کہ باب تشیع کوئی نہیں، اس کے بعد آگے بڑھا تو اولیاء اعظام پر پہنچا، اس سے آگے بڑھا صحابہ پر پہنچا، اس سے آگے بڑھا اور اس نے وہ بلنڈر بھی مار دیا اور نعوذ باللہ من ذالک یہ بھی کہہ دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے سامنے، اللہ کے مقابلے میں پیغمبر تو شیع کوئی نہیں۔ یہ وہ باتیں تھیں جو مستشرقین کرنا چاہتے تھے، یہ وہ باتیں تھیں جو اسلام دشمن قوتیں کرنا چاہتی تھیں، لیکن وہ خود نہیں کر سکے یا ان کی سنی نہ جاتی۔ اس بندے کو لانچ کیا گیا اور اس نے وہ سارے معاملات کاٹ ڈالے، اور معاذ اللہ احادیث میں تحریف، احادیث میں رد و بدل اور احادیث میں تغیر اور تبدل یہ مرزے کا پسندیدہ مشغلہ اور ہابی بن چکا ہے۔ معنوی تحریف کرنا وہ باریک سی چال ہوتی ہے، ہر بندے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ وہ معنی بدل دینا، مفہوم بدل دینا اور مفہوم بدل کے واردات کر دینا کسی بزرگ پر، کسی صحابی پر، کسی تابعی پر یا کسی شخصیت پر، یہ بڑا باریک سا کام ہے۔ مرزے نے یہ بہت کیا، سینکڑوں روایات مل سکتی ہیں جس میں اس نے معنی چینج کیا، مفہوم چینج کیا اور صحابہ اکرام دیگر شخصیات پر حملہ کیا، لیکن درجنوں ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں کہ اس نے روایات میں لفظی تحریف بھی کی ہے، لفظ بھی بدلے ہیں، اپنے پاس سے ایڈیشن کیا، اپنے پاس سے ڈال کر بیان کر دیا کہ یہ حدیث ہے۔ صرف ایک مثال میں آج آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرزا منگول نے مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 8481 اور مسند ابی یعلا کی حدیث نمبر 6430 کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا کہ اس خواب میں رسول اللہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے ممبر شریف پر بنو امیہ کے لوگ اس طرح اچھل کود کر رہے ہیں جس طرح بندر اچھل کود کرتے ہیں۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا ہے مجھے، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے ممبر پر بنو امیہ کے لوگ اس طرح اچھل کود کر رہے ہیں جس طرح بندر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ بنو مروان بنو امیہ کے بندر میرے ممبر کے اوپر ناچ کود رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، اور پھر آپ اتنے غمگین ہوئے اس خواب سے کہ آپ وفات تک کھل کھلا کے ہنسے نہیں۔ یہ الفاظ ہیں حدیث کے۔ آپ کو یہ پتا تھا کہ آپ کی امت کے ساتھ یہ سب کچھ ہونا ہے۔ یہ روایت بیان کر کے اور مستدرک للحاکم اور مسند ابی یعلا کا حوالہ دے کر مرزے نے یہ تاثر دیا کہ بنو امیہ کتنا مغضوب اور کتنا معیوب خاندان ہے اور کتنا معاذ اللہ اس طرح کا خاندان ہے کہ رسول اللہ کو پسند نہیں۔ یہاں تک کہ راوی نے کہا کہ تا دم وصال اس خواب کے بعد رسول اللہ کبھی مسکرائے نہیں، آپ کے چہرہ انور پر کبھی تبسم نہیں آیا۔ یہ تاثر دے رہا تھا کہ دیکھو یہ خاندان بنو امیہ کس طرح کا خاندان ہے کہ جس کی وجہ سے سرکار کبھی مسکرائے نہیں ہیں۔ حالانکہ اس میں مرزے کے اتنے دجل، اتنی فریب کاری اور اتنی دھوکہ دہی چھپی ہوئی ہے۔ الامان والحفیظ، رب کعبہ کی قسم ہے، پورے وثوق سے کہتا ہوں، مرزا منگول اور اس کے جتنے بھی فالور چھوکرے ہیں یہ سارے مل جائیں، مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر 8481 اور مسند ابی یعلا کی حدیث نمبر 6430 سے بنو امیہ کے لفظ دکھا دیں تو ہم ان کو علمی کتابی مان جائیں گے، لیکن یہ نہیں دکھا سکتے۔ یہ مرزا جی نے کوڑ مارا ہے، یہ جھوٹ بولا ہے اور یہ لفظ اپنے پاس سے ڈالے ہیں۔ بنو امیہ کے لفظ حدیث میں قطعاً موجود نہیں ہیں۔ اس نے دھوکہ یہ دیا ہے کہ جے پی جیز جو لگائے ہیں ویڈیو میں، ایک طرف مستدرک الحاکم کا ہے، دوسری طرف مسند ابی یعلا کا ہے، جبکہ ان دونوں روایات میں آپ اسی ویڈیو کو زوم کر کے دیکھ لیں، اس کی لفظ موجود نہیں ہیں، اپنے پاس سے ڈالے ہیں، اپنے پاس سے گھڑے ہیں۔ اور یہ تو متفقہ حدیث ہے بلکہ متواتر حدیث ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ باندھے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ مرزے کو چیلنج ہے اور ٹائم قیامت سے بھی 4 دن بعد تک کا ہے۔ مرزا مستدرک للحاکم سے اور مسند ابی یعلا سے بنو امیہ کے لفظ دکھاؤ اس حدیث میں، قطعاً نہیں دکھا سکو گے۔ جب تم نہیں دکھا سکو گے تو پھر اپنا بوری بسترا گول کرو اور جہنم کی طرف رخت سفر باندھو، تم نے رسول اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ اگلی بات یہ ہے کہ جب ہم نے اس کی تھوڑی سی تحقیق کی کہ یہ روایت یوں کیسے ہو سکتی ہے تو پتہ چلا یہ تو روافظ کی تعلیم ہے، پتہ چلا یہ تو رافظ کی تعلیمات ہے، یہ روافظ کی طرف سے لیا گیا ہے۔ جی ہاں، 11ویں صدی کا رافضی عالم مولا محمد صالح مازندرانی، جس کا سن وفات 1081 ہجری ہے،
اس نے شیعہ کی جو سب سے مضبوط اور معتبر کتاب ہے اصول کافی، اس کی شرح کرتے ہوئے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 36 پہ یہی خواب نقل کیا، تو وہاں پر بنو امیہ کے لفظ ڈال دیے، تو پتہ چلا یہ مستدرک للحاکم میں نہیں جس کا مرزا نے حوالہ دیا، یہ مسند ابی یعلا میں نہیں جس کا مرزا نے حوالہ دیا، یہ تو شیعہ کی کتاب اصول کافی کی شرح میں موجود ہے، وہاں سے بنو امیہ کے لفظ اٹھائے ہیں، جبکہ سنی ماخذ میں یہ موجود نہیں۔ یہ دجل کاری کی مرزا نے، یہ فریب کیا، یہ دھوکہ دیا، یہ فراڈ کیا ہے مرزا نے اس امت کے ساتھ، کہ جو روایت کا حوالہ دیا وہ مستدرک للحاکم، وہ مسند ابی یعلا، کہ مسلمان یہ سمجھے کہ یہ باتیں مستدرک میں ہیں، مسند ابی یعلا میں ہیں، لیکن روایت کے لفظ جو پڑھے وہ شیعہ کی کتاب سے پڑھے۔ تو یہ وہ بات ہے جو ہم کہتے ہیں کہ یہ روافظ کے ساتھ ملا ہوا ہے، یہ مستشرقین کے ساتھ ملا ہوا ہے، ان کا مواد بیان کرتا ہے، اسلام کا مواد یہ بیان نہیں کر سکتا، اور کرے بھی تو اس میں تحریف کر کے بیان کرتا ہے۔ میں پوری مرزیت، یہ جو جونیئر مرزیت ہے اور یہ منگولیا فرقہ جو ہے، اس کو چیلنج کرتا ہوں، ٹائم قیامت تک ہے، ثابت کر کے دکھاؤ کسی سنی معتبر ماخذ سے صحیح سند کے ساتھ، کسی سنی حدیث ماخذ سے صحیح سند کے ساتھ بنو امیہ کے لفظ اس روایت میں دکھا دو، ہم تمہیں علمی کتابی مان جائیں گے۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو تم نے رسول اللہ پہ بہتان باندھا ہے، رافضی تعلیمات کو ایڈ کر کے سنی تعلیم بنا کر اس امت کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، فریب کیا ہے، دجل کاری کی ہے، فریب کاری کی ہے۔ صاحبو سمجھ جاؤ اس مرزے کی حقیقت کیا ہے۔ پھر جو بندہ حقائق سے پردے اٹھائے، جو بندہ حق کو واضح کرے، وہ اس کے نزدیک تو ناسبی ہو جاتا ہے کہ یہ بنو امیہ کے بڑے دفاع میں آتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تم اپنے تسکین قلب کے لیے حدیث شریف میں تحریف کر ڈالو تو تم پکے مسلمان اور تم پکے عاشق اہل بیت، اور ہم حدیث میں کی گئی تیری تحریف کا پردہ چاک کرے تو ہم ناسبی، ہم معاذ خارجی اور ہم بغض اہل بیت رکھنے والے، یہ دوہرا معیار کبھی نہیں چلے گا۔ انشاءاللہ حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ کے حکم سے میدان میں اتر پڑے ہیں۔ ہم تیرے ان خیانتوں کے پردے چاک کریں گے، اور 1 نہیں 2 نہیں 10 نہیں 20 نہیں درجنوں ایسی چیزیں بیان کریں گے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور تم نے بڑے دھڑلے سے بیان کی ہوئی ہیں۔ دیکھو ہم بلا وجہ بنو امیہ کا دفاع نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں جب تم مطلقاً بنو امیہ کا نام لیتے ہو ان میں بڑی بڑی شخصیات آ جاتی ہیں، جب کسی کو مستثنیٰ کیے بغیر، کسی کو حکم سے نکالے بغیر علی الاطلاق کہہ دیتے ہو یہ خاندان ایسا ہے، تو تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس خاندان میں وہ ذات بھی آتی ہے جسے پیکر شرم و حیا کہا جاتا ہے، جسے تاجدار سخا جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد ہیں، جن کے عقد شریف میں، جن کے حرم شریف میں، جن کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 شہزادیاں یکے بعد دیگرے آئیں، وہ خلیفہ ثالث، وہ خلیفہ راشد، وہ خلیفہ برحق حضرت عثمان غنی بھی بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تمہیں اور نہ بھی تحقیقات کرنی ہوتی تو اتنا ہی غور کر لیتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک میں، رسول اللہ کے عقد شریف میں، نکاح پاک میں آنے والی مقدس خواتین جن کو قرآن کی روح سے امہات المؤمنین کے لقب سے ملقب کیا جاتا ہے، وہ امت کی پاکیزہ مائیں، ان میں سے ایک شخصیت اور ایک ذات اور ایک امت کی پاکیزہ ماں جن کا نام سیدہ طیبہ طاہرہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، وہ حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں، حضرت یزید بن ابی سفیان کی بہن ہیں، بنو امیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ جب مطلقاً بنو امیہ کہہ دیا جائے گا اور کسی بھی ذات کو مستثنیٰ نہیں کیا جائے گا اور کسی بھی ذات کو اس حکم سے خارج نہیں کیا جائے گا، علی الاطلاق سب کی مذمت کر دی جائے گی، تو ایسی ایسی ذوات بھی آ جائیں گی، زیادہ تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، عوام سمجھ چکی ہوگی۔ اگر اس خاندان کو علی الاطلاق ہی تم نے معاذ اللہ رگڑنا ہے تو تمہیں خیال ہونا چاہیے تھا اس خاندان میں 10 ایسے افراد ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کا لا ریب بے عیب کلام لکھنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب انور پر جب قرآن کا نزول ہوتا تو جن شخصیات کو لکھنے کا یہ شرف حاصل ہوا، سعادت ملی، وہ آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کے تختی پہ لکھ لیتے، یا جو بھی اس وقت کی چیزیں تھیں ان پر لکھ لیتے۔ ان میں 10 نام ایسے ہیں جن کا تعلق بنو امیہ کے ساتھ ہے۔ ہم اس لیے روتے ہیں، ہم اس لیے دفاع کرتے ہیں کہ تمہیں جس شخصیت سے، جس ذات سے تکلیف ہے اس کا نام لو، روایت پڑھو، حوالہ دو اور اس کا نام لو کہ یہ بندہ ایسا ہے، پھر ہم بھی دیکھیں کہ یہ ایسا ہے کہ نہیں ہے۔ لیکن تیری علمیت اور کتابیت اس میں بند ہے، مطلقاً کہہ دیتے ہو اور سوچتے بھی نہیں کہ مطلق کے نیچے کتنے افراد آ جائیں گے اور کس پر ضرب لگ جائے گی۔ آخری بات یہ کرتا ہوں
کہ جو بندہ حقائق بیان کرے اور حقیقت کو واضح کرتے ہوئے بنو امیہ کی طرفداری صرف اس لیے کرے کہ روایات صحیح پڑھی جائیں اور حق بیان کیا جائے، جو ان کی شان ہے وہ شان بھی بیان کی جائے، اور جو اکا دکا افراد نے جو معاملے کیے ہیں ان کی مذمت بھی کی جائے۔ ہم آج تک یزید کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ہم آج تک یزید کی مدح سرائی کے کبھی بھی قائل نہیں ہیں۔ ہم یزید کے افعال خبیثہ کو افعال خبیثہ کہتے ہیں، اور اس کی جتنی بھی یہ غلط کاروائیاں ان کو غلط ہی کہتے ہیں۔ ہم بے جا طرفداری کے قائل نہیں ہیں، لیکن ہم یزید کی آڑ میں کسی دوسری شخصیت کو ڈیمیج کرنے کے بھی قائل نہیں ہیں۔ تم اتنی سی بات پر ہمیں اگر ناسبی اور خارجی کہہ دو کہ یہ ان کا دفاع کرتے ہیں کہ جن میں حضرت عثمان غنی آتے ہیں، یہ ان کا دفاع کرتے ہیں جن میں امہات المؤمنین آتی ہیں، سیدہ ام حبیبہ آتی ہیں، یہ ان کا دفاع کرتے ہیں جن میں وہ شہزادے آتے ہیں جنہوں نے قرآن کی لکھائی کی ہے، اگر اس بیس پر ہمیں ناسبی خارجی کہتے ہو، ہم کہتے ہیں مرزا اگر تیرے اندر ذرہ بھر بھی ایمان ہے، اور جتنے بھی تیرے اندھے مقلد ہیں، بلائنڈ فارورز ہیں، اگر ان کے اندر ذرہ بھر بھی ایمان ہے تو ہمیں بتاؤ کہ جو بندہ مولا علی شیر خدا کے قاتل کو، آپ کو شہید کرنے والے کو مجتہد کہے، نیک بندہ کہے، اس کا کیا حکم ہے؟ تمہارے بابے نے، جس کو مرزا تو بابا مانتا ہے، وہ اسحاق جہالوی جس کو تو نے شیخ الاسلام کہا، وہ اسحاق جہالوی جس کو تم نے وقت کا حسین کہا۔ آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ میں تو ان کو دور جدید کا حسین سمجھتا ہوں، مولانا اسحاق صاحب کو۔ آج دن ہے کہ ہم آج کے دور کے حسین کو یاد کریں۔ اس کا یہ دعویٰ ہے کہ مولا علی شیر خدا کا جو قاتل ہے، جس نے مولا علی شیر خدا کو شہید کیا، عبد الرحمن ابن ملجم، وہ مجتہد تھا، اس نے اجتہاد کیا۔ فجر پڑھنے واسطے گئے، دروازے داخل ہوئے، عبد الرحمن کڈا نا چنگا، عبد الرحمن ابن ملجم، اور وہ بھی ساری امت مندی ہے دھوکھے دی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا، اور وہ بھی ساری امت مندی ہے دھوکھے دی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا، اور وہ بھی ساری امت مندی ہے دھوکھے دی گل نہیں، اصل وہ اجتہاد کیتا۔ اے صحیح گل جے، قاتل ضرور ہے مگر اجتہاد نہ معاویہ دا کہے نہ جی کوئی اجتہاد نہیں، جان بوجھ کے سب کچھ کرتے سی لالچ، وہ دا اجتہاد، بندہ نیک سی، ذکر کرنے والا سی، اللہ اللہ کرنے والا سی، مگر مغالطے دا شکار سی۔ اور یہ بات مسلم ہے، صحیح احادیث سے، روایات سے ثابت ہے، جو مجتہد ہوتا ہے اس کے عمل اجتہاد پر اگر غلطی بھی ہو جائے، خطا بھی ہو جائے، تو اسے ایک ثواب ملتا ہے۔ تو مطلب یہ بنے گا تمہارے اس بابے کے بقول، تمہارے اس اپنے بابے جس کو تم شیخ الاسلام کہو اور وقت کا حسین کہو، اس کے نزدیک تو مولا علی کو قتل کرنے والا ثواب کا مستحق ہے، مولا علی کو شہید کرنے والا مجتہد ہے، اجتہاد پہ ثواب پا رہا ہے، نیک بندہ تھا، اچھا کام کر گیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ۔ مرزا منگول، یہ تیرا دوہرا معیار ہے، یہ تیرا دھوکہ اور فریب ہے کہ ایک طرف تم صحیح روایات کی روشنی میں جو بنو امیہ کی حفاظت کرے اور تیرے طعن و تشنیع سے ان کو بچائے، وہ ناسبی ہے، دوسری طرف وہ جو مولا علی کے قاتل کو نیک بندہ اور ثواب کا کام کرنے والا کہے، وہ وقت کا حسین ہے۔ وقت کا حسین ہونا تو بہت دور کی بات ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سواری مبارک تھی، جو آپ کی اونٹنی تھی، اس کے قدم کے نیچے لگنے والی ریت اتنی عظیم ہے کہ تیرا بابا اسحاق اس کے سامنے شے ہی کوئی نہیں۔ تم نے اس بدبخت بابے کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دے ڈالی اور وقت کا حسین کہہ دیا، جو مولا علی کے قاتل کو نیک بندہ کہتا ہے اور اس کے عمل کو عمل اجتہاد کہتا ہے اور کار ثواب سمجھتا ہے۔ مرزا بتا، یہ ناسبیت نہیں ہے بلکہ یہ خارجیت نہیں ہے، یہ خارجیت ہے۔ ٹائم قیامت سے بھی 4 دن آگے کا دیتا ہوں، ثابت کرو کہ اس کا عمل یہ کار ثواب عمل تھا، وہ بندہ نیک بندہ تھا، اس نے جو کیا ٹھیک کیا، پھر دیکھنا لوگوں کے جوتوں کے رخ تیری طرف کیسے ہوتے ہیں۔